کبھی تم دیکھ سکو کہ جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے نافرمان تو کیسے فرشتے اس کے منہ پر اس کی کمر پہ ضربیں لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو بستر پر لیٹا ہوا ہے، مر رہے ہیں، بتا نہیں سکتا، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ جب ہم یہاں روح کو اٹکاتے ہیں، تم سارے چارپائی کے گرد اکٹھے ہوتے بیٹھے ہوتے ہو، میں بھی وہیں ہوتا ہوں، تم سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اگر تم کہتے ہم جو چاہیں کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ترجعونہا، میں مار رہا ہوں تم روک کے دکھا دو، میں روح نکال رہا ہوں تم اس کو ڈال کے دکھا دو۔ موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے، پیدا کرتا ہے، موت دیتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، پوری کہانی لاتا ہے، مٹی سے نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر نطفے کی شکل میں ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اسے ایک جونک بنایا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے لوتھڑا بنایا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس میں ہڈیوں ڈالی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس پر گوشت چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر یہ شکلیں بنائیں، ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر تمہیں ایک دن موت دے دوں گا، ثُمَّ إِنَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ تبعثون، کہ تختصمون، مجھے پورا یاد نہیں، پوری کہانی بتائی ہے۔ یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے، حی لا یموت، خود موت سے پاک ہے، قدیم بلا انتہا، کوئی انتہا نہیں، دائم بلا ابتدا، کوئی ابتدا نہیں، الاول لیس قبلہ شیء، وہ اول اس سے پہلے کچھ نہیں، والآخر لیس بعدہ شیء، وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں، والظاہر لیس فوقہ شیء، وہ بلند اس سے بلند کچھ نہیں، والباطن لیس دونہ شیء، وہ چھپا ہوا اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ عربی میں، اردو میں ذرہ کہتے ہیں چھوٹی چیز کو، اور عربی میں ذرہ کہتے ہیں ایٹم کو، جیسے انگلش میں جو ایٹم ہے وہ 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے جو انہوں نے قیاس کیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، یہاں ذرے کی مثال دے رہا ہے اردو والی، رائی کا دانہ ہوگا تمہارا عمل تو میں لاؤں گا، اور لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، تیرا رب تو ایٹم بھی دیکھ رہا ہے، تینوں منہ کالا کر دیا نہیں دیکھے گا، ایٹم کو دیکھ رہا ہے۔ موت، حیات، اور موت اگر اللہ راضی ہے تو اس سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو اس سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ ایک ظالم کی موت ہے، نافرمان کی موت ہے، تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کبھی تم دیکھ سکو کہ جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے نافرمان تو کیسے فرشتے اس کے منہ پر اس کی کمر پہ ضربیں لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو بستر پر لیٹا ہوا ہے، ہیٹھو کہ تم منجی دے ہیٹھو مار رہے ہیں، سوٹے وہ مار رہے ہیں، وہ بتا نہیں سکتا، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب ہم یہاں روح کو اٹکاتے ہیں، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم سارے چارپائی کے گرد اکٹھے ہوتے بیٹھے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میں بھی وہیں ہوتا ہوں، تم سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم کہتے ہم جو چاہیں کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ترجعونها، میں مار رہا ہوں تم روک کے دکھا دو، میں روح نکال رہا ہوں تم اس کو ڈال کے دکھا دو۔ ان کنتم صادقین، سچو تو نکالو، واپس ڈالو اس کی موت کو۔ چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو اور اللہ کا ارادہ ہو تو نہیں چلے گی، چھری خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو چھری نہیں چلے گی۔ ایک دشمن کے ہاتھ میں چھری ہے
انہیں 70,000 ذبح کیے، موسیٰ کو جیب گود میں پالا. کیا قدرت ہے. اور ایک خلیل اللہ، 4,000 نبیوں کے والد، 4,000 ان کے یعقوب اسحاق علیہ السلام سے 4,000 نبی آئے، اور اسماعیل علیہ السلام سے ایک ہی آئے، اور وہ 100 سونار کی 1 لوہار کی، محمد الرسول اللہ. انہوں نے چھری چلائی ہے، چھری کند نہیں ہوئی، یہاں کوئی لوہے کا ٹکڑا نہیں آ گیا، یا یہ گردن پتھر نہیں بن گئی. گردن گردن ہے، چھری چھری ہے. ہاتھ خلیل کا ہے، گردن اسماعیل کی ہے، باپ بیٹا نبی ہیں. اوپر والے کا امر ہے نہیں، لا، سارا زور لگا لیا. 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، سارے آسمان کے. جب ان سے پوچھا نا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، خواب میں تجھے ذبح کرتا دیکھ رہا ہوں، کیا رائے ہے تیری؟ کیا رائے کا مطلب تھا؟ اگر تیار ہو تو کام اور طرح ہوگا، اگر تیار نہیں ہو تو پھر کام دوسری طرح ہوگا. یہ تھا، یہ نہیں کہ تو کہے گا نہیں تو چلو چھوڑو. نہیں نہیں نہیں، نوعیت دیکھنی تھی کہ ہاں کرتا ہے تو آسانی سے کام ہوگا، نہ کرتا ہے تو پھر پکڑ کے ہوگا. تو وہ کہتے ہیں یا ابت فعل، انہوں نے وہ بھی اڑا دی. سبحان اللہ. یا ابت وفعل، یا ابت ففعل، تا کو افعل کے ساتھ جوڑ دیا کہ بابا دیر کیوں کر رہے ہو، پھر کیوں دیر کر رہے ہو؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. پھر کہنے لگے تجھے پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے ہاں پتہ ہے، مجھے ذبح کریں، آپ کے بدلے میں مجھے اللہ مل جائے اور دنیا کے بدلے میں مجھے جنت مل جائے گی. اب وہ موضوع میں دیکھا، ہاں میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا. تو اپنا کرتا اتارا اور ابراہیم علیہ السلام کو دیا، کہا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، جب مجھے یاد کرے گی تو میرے کرتے کو دیکھ لیا کرے گی. میری بیگم نے میرے بیٹے عاصم کی وفات کے بعد اس کے سارے کپڑے سنبھال کے رکھے ہوں. میں کہتا ہوں دے دو، غریبوں کو تقسیم کر دو، کہ بس اس کو، اس میں مجھے اس کی خوشبو آتی ہے، میں نہیں، اور تھوڑا ہم دیتے ہیں. تو کہا یہ میری ماں کو دے دینا، وہ مجھے یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لے گی. اور پھر وصیت کی کہ یہیں دفن کرنا، ادھر نہ لے جانا ورنہ اسے بہت دکھ ہوگا. یہ 6 سال کا بچہ، پھر وہ تو نبی ہیں، تو نبی کے بیٹے ہیں تو ان کا لیول تو ایسا ہی تھا. تو جب انہوں نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے اور یہ گوڈا ان کے رکھا کمر پر اور ایسے سر کے بال پکڑے اور یوں گردن اٹھائی اور یوں چھری اٹھائی اور یوں آسمان کو دیکھا، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ آ گئی ہے، تو یا اللہ دیکھ میں اسے تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں. اسماعیل کی محبت تیری محبت سے زیادہ نہیں ہے، اور اگر کوئی میرا امتحان ہے تو مجھے اس میں کامیابی دے. اور جب چھری آگے کی تو 7 آسمان کے فرشتے روئے، چونکہ ان کو تو نہیں پتہ تھا نا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. انہوں نے یہ سمجھا بس گئی چھری. اور دوسری دفعہ جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے پتھر مارے اور اتنے مارے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور کرتا آپ کا جوتا آپ کے لہو کے ساتھ ایسے گوند کی طرح چپک گیا، اتارا نہیں جا رہا تھا، اور ساری یہ پنڈلیاں لہو سے سرخ ہو چکی تھیں. اور اب میں گیا تھا طائف، وہ جگہ خاص طور پہ دیکھنے گیا تھا، وہاں ترکوں نے مسجد بنا دی. اب گرے ہیں، زید ابن حارثہ نے اٹھایا ہے اور انگور کی بیل کے نیچے ڈالا ہے، تو وہاں اپنے رب سے شکوہ کیا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. یا اللہ الی من تکلنی
یا اللہ یہ میرے ساتھ تو نے کیا کر دیا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ تیرے ہی سامنے میرا شکوہ بھی ہے، گلہ بھی ہے، ساتوں آسمان کے فرشتے روئے آپ کی یہ فریاد سن کر۔ تو 2 دفعہ فرشتوں کے بھی آنسو نکلے ہیں نبیوں پر، اور سب سے زیادہ تکلیف میرے نبی پر، آپ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف یہ نبوت کے زمانے میں کس وقت آئی، کہاں آئی؟ طائف۔ اب دیکھو جو کعبہ قوسین جس کی انتہا ہے، سدرۃ المنتہا جس کی انتہا ہے، اور وہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پتھر مارنے والے پتھر مار رہے ہیں، اور لہو ادھر سے نکل رہا ہے ادھر سے نکل رہا ہے، اور ساتوں آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں، اور جس کا وہ حبیب ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ میرا حبیب کیا کرتا ہے میرے لیے۔ نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے کم ہو جاوے چوکھا ہی چوکھا، این تا نہیں ہوندا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَتُبْلَوُنَّ لِيَبْلُوَكُمْ لِنَبْلُوَهُمْ۔ کتنے قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ آزماؤں گا۔ احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ سونا پگھلانے کو کہتے ہیں، سونار کو فتان کہتے ہیں عربی میں، آج کل مجوہری کہتے ہیں، لیکن پرانی عربی میں سونار کو فتان، سونا پگھلانے والا، کہ سونے کے اندر جو کھوٹ ہوتا ہے وہ پانی سے نہیں نکلتا، وہ آگ میں جل کر الگ ہوتا۔ میں نے خود بیٹھ کے دیکھا یہ کہ کیسے یہ ایک سونار کی دکان پہ بیٹھ کے سارا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بالکل صاف ستھری ٹکیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کے اوپر میل آ گئی۔ تو اندر جو بغض ہے، حسد ہے، نفرت ہے، شہوت ہے، جھوٹ ہے، بغاوت ہے، ظلم ہے، 2 نمبری ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، بدتمیزی ہے، یہ ساری تو اندر کی چیزیں ہیں، یہ نہانے سے نہیں دھلتی، یہ نماز پڑھنے سے نہیں دھلتی، یہ اتنا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے کہ پورا اندر پگھل جاتا ہے، پھر گندگی باہر نکلتی ہے، اور پھر یہ انسان بنتا ہے۔ جو اقبال نے کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، موت مقدم ہے، زندگی مؤخر ہے، اور یہ چند دن کا جس نے بنایا ہے دنیا کو، وہ کہتا ہے لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کھیڑ تماشا، زیب و زینت، پیسے کی دوڑ، عزت کی دوڑ، بس موت سے ٹکر کھائی تو زیرو۔ 1 کروڑ کو زیرو سے ضرب دو تو زیرو ہی بنتا ہے، پھر 1 ملین بلین کو زیرو سے ضرب دو تو زیرو بنتا ہے۔ ایسے ہی جب طارق جمیل موت سے ٹکرائے گا تو 1 سیکنڈ میں یہ طارق جمیل سے میت کہلوانا شروع ہو جائے گا۔ بیٹے کہیں گے میت، جنازہ، دیہاتی لوگ ہیں تو دیہات میں کہتے ہیں منجی، منجی آ گئی، منجی چال آئی، وہ نام ہی مٹ جاتا ہے 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ میں۔ پھر کون پیچھے قبروں پہ جاتا ہے دعائیں کرنے کے؟ موت ایک حقیقت ہے، ایک نئی زندگی میں داخلہ ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں۔ موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال، میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت، اور ایک ہے کل کائنات کی موت۔ ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو، اور ایک دن ماروں گا سب کو۔ وہ کیا ہے؟
اذا وقعت الواقعہ، اس نے ہونا ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا، خافضۃ الرافعہ، کچھ اونچے کچھ نیچے، کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ، وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے، یہ ایک دن آنے والا ہے، یوم تشقق السماء، آسمان پھٹے گا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا، اذا الشمس کورت، سورج، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ تمہارا دو سمندر، یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا، کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے، سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے، کون باقی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتا کون باقی، زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے، اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو، تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے، پھر اللہ تعالیٰ کہا کون باقی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور تیرا غلام، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں، تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے۔ یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے، کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں، کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے، کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے۔ تو اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام۔ اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے، وہ گیا اسرافیل، اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا چھت کے ساتھ، ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گے، سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی، کہ اللہ وہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں، تو میرا اللہ کہے گا مت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق، خلق من خلق۔ تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں۔ سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ، من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ، من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ آؤ، کون آئے؟ سب کو تو موت دے چکا ہے۔ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے،
اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں. عباسی خلیفہ واسق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر. تو جب موت نے جب بڑا ظالم تھا، بڑے علماء شہید کے اس خلق قرآن کے مسئلہ میں، تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا، یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا. ملک ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا. اب اگلا مرحلہ آ گیا. وہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا. وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین ننگی ہوگی، کھلی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جھیل، نہ ساؤتھ پول، نہ نارتھ پول جہاں برف جمی ہوئے. قاعًا صفصفا وحشرناہم، اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا. فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا. کس لیے؟ لقد احصاہم، میں نے گھیرے میں لیا ہوگا. وعدہم عدا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا. وکل آتیہ یوم القیامت فردا، اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا. عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے. ہو قبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو. تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قرآن سورہ یاسین. کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دو، یہ کس نے اٹھا دیا. تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے تم غافل رہے. پھر میرا رب جمع کرے گا. سورے کیسے جمع کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوں گے، کوئی چھپ نہ سکے گا، سب کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، پہلے فرشتے آئیں گے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے آئیں گے. پھر میرے رب کا عرش آئے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، میرا رب آئے گا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا. 8 فرشتوں نے، آج اب 4 ہیں، اس دن 8 ہوں گے، انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا، سب بے ہوش. کیا نبی، کیا شہید، کیا بڑے، کیا چھوٹے. پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش ہے. میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے
یا اللہ نے ان کو بے ہوشی نہیں کیا، اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی، جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، اب تھوڑا دکھا دے، تو اللہ نے تجلی ڈالی تو 40 دن کے لیے بے ہوش ہو، 40 دن کے بعد ہوش آیا۔ تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے گا، پھر باقیوں کو ہوش آئے گا، پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا۔ اول من یکسا ابراہیم، انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ اپنے فرما، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد سارے انبیاء کو پہنائے گا۔ اس کے بعد کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، کون؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ مؤذنین کو کپڑے پہنائے گا۔ مؤذن وہ تمہارے تنخواہ لینے والا، ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو اذان دیر سے کیوں دی، اذان جلدی کیوں دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا، پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا۔ پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، میرے بندو میں نے تمہیں پاناہ میں پیدا کیا، پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا۔ فالیوم انصتوا لی، آج میں بولوں گا تم سنو گے۔ هذه صحفکم تقرأ علیکم، ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، دنیا میں پردے ڈالتا ہوں، رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، رات کو تہجد کوئی پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو ننگا ناچ دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے، ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے۔ لیکن کہ یوم تبلی السرائر، آج ہم پردے اٹھا دیں، ہم کہیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج نافرمانوں کو الگ کر دو۔ ہاں، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ پھر میرا رب کہے گا جنت آئے، ازلفت الجنت للمتقین، پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے، وبرز الجحیم للغاوین، پھر رب کہے گا پل صراط بچھایا جائے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پھر اللہ فرمائے گا ترازو لایا جائے، ترازو، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے، بلاؤ فلاں بن فلاں کو بلاؤ، یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کانہ بزج، ہر آدمی کو، فرشتے، مرد کو، عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا، ایسے کانپ رہا ہوگا ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا، تو آج کیا لائے ہو میرے لیے، دکھاؤ تو صحیح۔ تو جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا، وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، یا اللہ وہ تو میں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا، اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں۔ تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں، ارنی ماذا قدمت، جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا، جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے، لاؤ بھائی، اس کی اچھائی بھی لاؤ، برائی بھی لاؤ، نیکی بھی لاؤ، گناہ بھی لاؤ، اچھا بھی لاؤ، برا بھی لاؤ، جھوٹ بھی لاؤ، سچ بھی لاؤ، آج لاؤ، بندگی بھی لاؤ، غفلت بھی لاؤ، ظلم بھی لاؤ، عدل بھی لاؤ، ہر چیز کو تولو۔ دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخرت میں اللہ عمل تولے گا۔ ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے، تو اللہ اکبر، ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان من فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ہار گیا، وہ ہار گئی،
اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا. تو اللہ کہے گا خودو ہو، پکڑو. تو پولیس آتی ہے، پکڑ ہتھ کڑی لگاتی ہے. تو اللہ کی پولیس آئے گی، وہ کیسے پکڑے گی؟ مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو. تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی، یہاں سے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں، اور اس کو ایسے کھینچیں گے ٹھک، تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا. تو ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا، پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کر. تو سرابیلہم من قطران، آگ کا لباس پہناؤ. وتغشا وجوہہم النار، آگ کی ٹوپی پہناؤ. یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا، نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا. کوئی عورت غلط ہوگی، ہار جائے گی، تو اس کو منہ میں ہار نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے، بالوں سے، اور اس کو سے جھٹکا دیں گے. تو ایسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، کہے گی رحم کرو، رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کر. یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں. یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اوہو، تو میرا رب اعلان، تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، مبارک ہو، مبارک ہو. تو میرا رب کہے گا کیا کہے گا؟ قرآن سے ہی سنو. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا، یہ کامیابی کی نشانی، نیکیاں بڑھ گئیں. تو ایک نعرہ لگائے گا. آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا، جب زیادہ خوشی چڑھتی ہے تو نعرے لگاتا ہے. تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنا شروع کر ہو ہا کرتے ہیں. تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی، تو ایک نعرہ لگے گا ہو. تو وہ کہیں گے تمہیں کیا ہوا؟ تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وہ ایک نعرہ، یہ جو ہاؤم ہے، یہ لفظ نہ، یہ نعرہ ہے. تو وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہو چکا ہوں، میرا پیپر دیکھو. وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے. میں تیاری کرتا رہا، میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا، میں تیاری کرتا رہا. تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. میرے بندے کو جنت مبارک ہو، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، جنت کے تحفے، جنت کے پھل مبارک ہوں، جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہوں. یہ آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے نا، دیکھا نا، اتنا سا ہوتا ہے، ابھی روزانہ کھانے پر نظر آتا ہے، اتنا سا گچھا ہوتا ہے. تو ایک بدو نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑتا جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا